رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، ونقطہ رس دقیقہ دان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اہل کفر پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ حضرات رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے محمد رسول اللہ، وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں ہیں، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دارالعلوم امداد العلوم میں شعبہ حفظ میں طلبہ پڑھتے ہیں، قرآن عظیم کی آیتیں چمک رہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا، انہیں انصار کہہ کے پکارا گیا، انہیں مہاجرین کہہ کے پکارا گیا۔ رب تعالیٰ نے ان کے ایثار کا ذکر قرآن میں فرمایا، ان کی شہادت کا ذکر قرآن میں، ان کی عظمت کا ذکر قرآن میں، ان کی رفعت کا ذکر قرآن میں، ان کی ہجرت کا ذکر قرآن میں، ان کے ایثار کا ذکر قرآن میں، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں میں اپنے محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ جملوں پر غور کیجئے گا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم میں سے جو ان کی اقتدا کرے گا وہ راہ یاب ہو جائے گا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی صحابی ایک مشت جو صدقہ کرے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کی شکل میں صدقہ کرے تو میرے صحابی کا ایک مشت جو صدقہ کرنا احد پہاڑ سونے کی شکل میں صدقہ کرنے سے افضل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہا کرو، میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، میرے اصحاب کا ذکر جمیل کیا کرو، میرے اصحاب سے محبت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمتوں کے تعلق سے احادیث کریمہ میں جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے مصداق حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ ضرور ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ تمام مومنوں کے مامو جان کہلاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں صحابہ کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے۔ آپ ان سے
پوچھئے کہ حضرت صحابی کسے کہتے ہیں، آپ بتائیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تو یہ علماء بیان فرمائیں گے۔ علامہ ریاض حیدر حنفی تشریف فرما ہے، علامہ شمیم صاحب تشریف فرما ہے، حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ ان سے پوچھئے صحابہ کرام کی عظمتوں کے حوالے سے تو یہ ارشاد فرمائیں گے صحابہ کرام میں صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقاء حاصل کیا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس خوش نصیب کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی چاہے کتنا متقی کیوں نہ ہو جائے، کیوں چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا ہی عابد شب زندہ دار کیوں نہ ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کرام کی عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کی رفعتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی۔ کتنا عشق ہے صحابہ کرام کو اپنے آقا سے، اللہ اکبر۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرما دیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا اپنی نبوت کا، کفار مکہ دشمن ہو گئے، صنادید قریش دشمن ہو گئے، مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی حمایت میں تھے وہی آپ کی مخالفت کرنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ قدم قدم پر اور ہر موڑ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جانے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جن کی قسمت و تقدیر میں اللہ نے ایمان مقدر فرما دیا تھا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، نبی کونین کے رخ زیبا کا دیدار کرتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، مومن بن جاتے اور مومن کے ساتھ ساتھ وہ صحابی رسول بن جاتے، اللہ کے حبیب کی صحبت میں حاصل ہو جاتی تھی، وہ صحابی رسول کہلانے لگے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی وہیں پر ہے، آپس میں مشورہ ہوتا ہے، مکہ میں ہماری باتیں مؤثر نہیں ہوتی ہیں، محمد کا دین پڑھ رہا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، کسی طریقے پر ان کی تبلیغ پر پابندی عائد کرنی چاہیے، کہاں کیا کیا جائے، کہاں سنو ہم تو یہی کے رہنے والے ہیں، گھر کی مولی ساگ برابر، ایسا کرو کہ ہم یہاں پر اپنی بات رکھ نہیں پا رہے ہیں مکہ والوں کے سامنے، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر ضرور آتی ہے، فلاں مسلمان ہو گیا ہے، فلاں اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس لیے ایسا کرو کہ یمن سے حبیب عجمی کو بلایا جائے، حبیب عجمی آئے گا، یہاں پر اپنی باتیں رکھے گا، مکہ والوں کو سمجھائے گا تو مکہ والے اس کی بات سمجھ جائیں گے، حبیب عجمی کو بلایا جائے، دعوت دی گئی حبیب عجمی کو۔ ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو، ان کی باتیں نہ سنیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کے رخ زیبا کا جو دیدار کر لیتا ہے حضور کا فدائی بن جاتا ہے، نبی کا شیدائی بن جاتا ہے، ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ لیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے
ہے، ہم نے دعوت نبی قبول کر لی ہے، اسلام کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تو چاہے سینے پر پتھر رکھا جائے، چاہے پہاڑ کی اونچائی سے ہمیں ڈھکیل دیا جائے، چاہے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے، ہم اپنے نبی کے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میں مصطفیٰ کے جامع محمد کا مست ہو، نبی کونین پر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حبیب عجمی آتا ہے مکہ، اور آنے کے بعد اس نے کہا ابو جہل میں نے تیری بات تو سن لی ہے، اب مجھے محمد عربی سے بھی ملاقات کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان سے ملاقات نہ کرو، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ملاقات نہ ہونے پائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے پیغام بھیجا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، رات کا وقت ہے، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ حبیب عجمی تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ہاں میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ حبیب تو یمن سے آ کر کے یہاں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حبیب عجمی یہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے، میں یقین کروں گا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ اے حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ بتا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تب تک حبیب عجمی کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھیے چاند چمک رہا ہے، آپ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر دیں، چاند کو ٹکڑے ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شان اعجاز دیکھو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، نبی کی انگلی کا اشارہ پانا تھا کہ چاند تو ٹکڑے ہو گیا، آدھا حصہ ادھر ہے آدھا حصہ ادھر ہے۔ حبیب عجمی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، بڑے تعجب کے عالم میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اے ابو جہل میں کلمہ پڑھتا ہوں، ابو لہب سن لے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مکہ کی در و دیواروں سن لے میں کلمہ پڑھتا ہوں، خانہ کعبہ کا خلاف تو گواہ ہو جا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حبیب عجمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اعجاز کی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں اشارہ کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ سورج اٹھتے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو چار، سورج اٹھتے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ علامہ فاروق نظامی صاحب اللہ۔ حبیب عجمی کی نگاہ آسمان کی طرف ہے، آقا اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبی کونین اشارہ فرما دے تو چاند کے دو حصے ہو جائیں، اب پھر نبی نے اشارہ فرما دیا چاند دونوں کے حصے آپس میں مل گئے۔ حبیب عجمی نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سلام ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین نبوت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، دست ناز کی بات آئی، انگشتہائے مبارکہ کی بات آئی، صدر اقدس کی بات آئی، پشت مطہر کی بات آئی، پائے ناز کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقع کو اپنے سلام میں اس طرح
جگہ پیش کیا ہے کہ ہم صبح سویرے سویرے جب کسی سنی آبادی سے گزرتے ہیں تو سنی مساجد کے مینار سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اتنا خوبصورت سلام اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے شعراء نے جب اعلیٰ حضرت کے سلام کو دیکھا ہے تو کہا قسم خدا کی اردو زبان میں اس سے بہتر سلام کہیں نظر نہیں آتا ہے. بڑے بڑے شعراء کی نگاہیں اعلیٰ حضرت کے سلام کے سامنے جھک گئی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی کونین کے اسی دست اعجاز کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اعجاز کو دیکھنے کے بعد یوں عرض کرتے ہیں کہ ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا اور موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کو دیکھا جب اس نے تو کلمہ طیبہ پڑھ دیا. اب وہ پھر اپنے سوال کے رخ کو بدل دیتا ہے. حبیب اجمی یہ کہتا ہے حضور آپ نے تو ایک معجزہ دکھا دیا, اب آپ بتا دیجئے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے, میرے دل میں کون سی باتیں آ رہی ہیں. اب آپ غور فرمائیے, یہ نبی کی شان ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان ہے. میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیا معلوم. حضرت علامہ مولانا نقیب ہندوستان آفاق رضا صاحب موجود ہیں, ان کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیا معلوم. علامہ ریاض حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما, حضرت علامہ مولانا سید احتشام الدین صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا تشریف فرما, یہ علماء ہیں, ان کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم, اور آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ نبی کونین ہے, رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے, جو دل کے حالات کا بھی پتہ چل دے رہے ہیں. حبیب آدمی پوچھتا ہے اب آپ بتا دیجئے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. ابو لہب موجود ہے, عتبہ موجود ہے, شیبہ موجود ہے, ابو جہل و ابو لہب موجود ہے, کفار مکہ موجود ہے, صنادید قریش موجود ہے, روسائے مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حبیب سن, جو تیرے دل میں بات چل رہی ہے وہ بھی بتائے دیتا ہوں. تب تک اس نے کہا بتائیے ذرا تو صحیح. آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں حبیب تیری ایک بیٹی ہے جو یمن کے اندر موجود ہے, تیری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے, زبان سے گونی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, مکمل طور سے اپاہج ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان اعجاز کے ساتھ تشریف فرما ہے, شان رسالت کے ساتھ, اور آقا فرماتے تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ اسے شفا مل جائے. صحابہ بھی موجود ہیں, مختصر سی جماعت ہے, اسلام کا ابتدائی دور ہے. تب تک جب اس نے یہ بات سن لی تو کہا ہاں میرے دل میں یہی بات چل رہی ہے, میرے دل میں یہی باتیں چل رہی ہیں. تب تک میرے آقا شان رسالت کے ساتھ گویا ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حبیب سان جا, میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا, اب تو جب یمن جائے گا تو تیرے دروازے کو کھولنے والی کوئی اور نہیں آئے گی, تیری بیٹی ہوگی. اب آپ غور فرمائیے, ایک باپ جس نے اپنی بیٹی کو اپاہج دیکھا ہو, بچپن ہی سے اپاہج دیکھا ہو, بچپن ہی سے اس کے کانوں کی سماعت کو نہ دیکھ سن پایا ہو, اس کی بصارت زائل ہو گئی ہو, وہ مکمل
مکمل طور سے اپاہج پیدا ہوئی تھی، اس نے جب یہ جملہ سنا تو کھڑا ہو گیا اور کہا اے ابو لہب تو نے ہم کو دعوت دیا مکہ آنے کی، مگر مکہ میں آیا تو مجھے ایمان کی دولت مل گئی، مجھے اسلام کی دولت مل گئی۔ اب وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا یمن کی طرف جا رہا ہے۔ یمن پہنچتا ہے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، آواز آتی ہے کون؟ ایک باپ اپنی بیٹی کی آواز کو سننے کے لیے بے قرار ہے۔ جیسے اس نے بیٹی کی آواز کو سنا، کہا کون ہو؟ کہا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آ کر کے دروازہ کھولتی ہے، ایک باپ دیکھ رہا ہے بیٹی کا پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مدینہ مکہ کی جانب رخ کیا اور کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم۔ غیب کی خبر نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بدلیل۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، اگرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھو، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی، صحابہ کرام کی عظمت کا چراغ آپ کے دل میں جلے گا۔ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور مکہ والوں کے سامنے انہوں نے کہہ دیا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وہ مقدس صحابہ کرام ہیں کہ بدر کے میدان میں جب جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کرام سے حضور نے باہمی مشورہ لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، مدینہ کے اندر سے جنگ لڑی جائے یا مدینہ سے باہر ہو کر کے جنگ لڑی جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب دونوں لڑیے، ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ اے میرے آقا اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم پہاڑوں سے کود جائیں، آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اپنے قدموں کو ڈال دیں۔ یا رسول اللہ آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس نگاہوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کرام کی محبت کو میرے آقا نے ملاحظہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اتر گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ جب وہ اللہ سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو ایسی صورت میں تمام صحابہ کرام کی عظمتوں کو اپنے سروں پر اور اپنے نگاہوں میں رکھ کر کے آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کونین صلی
اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ آج مولائیت کے نام پر بڑے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پر ایمان عقیدوں کو تباہ کرنے کے لیے لوگ اپنی ویڈیوز ڈال دیتے ہیں اور ہماری قوم کا نوجوان بہکتا نظر آ رہا ہے۔ آئے دیکھو صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب فاتح خیبر داماد پیغمبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا بھائی قرار دیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کا شعر اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اور سلام ہم اسی لیے پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ان 10 صحابہ کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے جن کو میرے آقا نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، علی بن ابی طالب جنتی ہے، حضرت سعد جنتی ہے، حضرت سعید جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ابو بکر صدیق کتنا عشق رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں تمہیں معلوم ہے کیا ابو بکر صدیق تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت حاصل کیے ہوئے ہیں، طہارت کی بنیاد پر نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر نہیں، نماز کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہے، اس لیے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، نہ دن کو قرار ہے، نہ رات کو چین ہے۔ روح زیبا کا دیدار جب تک نہ ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت کے، اس وقت تک ابو بکر صدیق کے دل میں قرار نہیں ہے۔ در نبوت پر آ گئے، رات ابھی باقی ہے، صبح کا سویرا بھی نمودار نہیں ہوا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی ہے، 1-2 گھنٹہ تقریباً باقی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در رسول کے چوکھٹ پر جا کر کے اپنا سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں، محب صادق بن کر کے، عاشق رسول بن کر کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشق کے عشق کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ بستر نبوت سے آقا اٹھ گئے، میرے آقا اپنے در نبوت کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں جو چوکھٹ پر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب صادق جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ عاشق صادق نے محسوس کر لیا ہے، باادب کھڑے ہوئے، آنکھیں واہ ہوئی، یا رسول اللہ میں آپ کے در پر آ گیا ہوں۔ آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر ابھی تو بلال حبشی نے اذان نہیں دیا ہے، ابھی تو اذان کا کافی وقت باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بستر پر تو سویا ہوا تھا مگر چین نصیب نہیں ہے، دل کو بے قراری ہے، دل کو بے چینی ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کے دل کے اندر یہی چاہت ہے کہ آنکھ بند ہو تو چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو، اور آنکھ کھلے تو بھی چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مربائے زمین اکرام، جلسہ دستار فضیلت علامہ فاروق نظامی صاحب قبلہ۔ یہی تمنا ہے دل کی، اور پوچھا گیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ
یہ بتائیں آپ کو کون کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، مجھے جو چیز پسند ہے وہ یا نظر الی وجہ رسول اللہ، آقائے کونین کے رخ زیبا کا دیدار کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری بات، دوسرے یہ انفاق مالی علی رسول اللہ، اپنا سارا مال میں در مصطفیٰ پر خرچ کر دوں، یہی ابو بکر کو زیادہ پسند ہے۔ کہا تیسری پسند کیا ہے؟ کہا میری بیٹی عائشہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت نکاح میں ہمیشہ رہیں، یہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آپ غور فرمائیے، اسی لیے ہر سنی مسجد کے منبر و محراب سے جب خطیب خطبہ دیتا ہے اور آپ غور سے اس خطبے کو سنتے ہیں تو خطیب یہی کہتا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا الامام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام، پھر جامع القرآن کا نام، پھر اسد اللہ و حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ اس لیے وہ مولائیت ہمیں منظور نہیں ہے جس میں شیخین کی گستاخی ہو، جس میں شیخین کی بارگاہ میں گستاخی ہو۔ قوم کے نوجوانوں، اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ نظریہ عقیدہ، اسلاف کرام بزرگان دین ائمہ مجتہدین اکابرین اہل سنت، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، داماد پیغمبر، فاتح خیبر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور جماعت صحابہ کے عقائد و اعمال و معمولات پر عمل کرنے والی جماعت اہل سنت والجماعت۔ اسی لیے ہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کا پکڑنا لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت کا پکڑنا لازم ہے، جو مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام کی عظمتوں کو اپنے دلوں کے اندر بساؤ، صحابہ کرام کی وہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا نے مکہ کے لوگوں کو، مہاجرین کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا، تو مدینہ کے کچھ انصار نوجوانوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، انہوں نے اپنی قوم کو ترجیح دے دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ میرے آقا نے بلایا، کہا میرے انصار صحابہ، کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اور دوسرے لوگ مال غنیمت لے کر کے جائیں، زر و جواہرات لے کر کے جائیں، سونے اور چاندی لے کر کے جائیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ تم بتاؤ کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تو انصار صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ والے دنیا کی دولت لے کر کے جائیں، مکہ والے زر و جواہرات لے کر کے جائیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر رسول اللہ ذات نبی کو لے کر کے جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر کے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ یہ دارالعلوم اہل سنت، امداد العلوم کے یہ طلبہ درجہ فضیلت سے، شعبہ حفظ قرآن سے فارغ ہونے والے طلبہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چمک رہے ہیں، الحمدللہ یہ دمک رہے ہیں۔ یہ علماء
ان کے رخ انور کی زیارت کو عبادت قرار دیا گیا ہے. ان کے چہرے کی زیارت کریں, علم کی روشنی کو پھیلاؤ, علماء کی قدر کرو. علم کو نور کہا گیا, علم کو روشنی کہا گیا, علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی, علم کو روشنی سے تشبیہ دی گئی. ابھی یہاں روشنی ہے, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. اچانک اندھیرا چھا جائے, نہ آپ ہم کو دیکھ پائیں گے نہ ہم آپ کو دیکھ پائیں گے. گھٹن سی محسوس ہوگی آپ کو. جہالت کو ظلمت سے تعبیر کیا گیا, علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا, اور العلم نور فرمایا گیا. پتہ چلا جہاں علم ہوتا ہے وہی روشنی ہوتی ہے, جہاں علم ہوتا ہے وہی تقویٰ, جہاں علم ہوتا ہے وہی پرہیزگاری, جہاں علم ہوتا ہے وہی انسانیت, جہاں علم ہوتا ہے وہی مانوتا, جہاں علم ہوتا ہے وہی اخلاق, جہاں علم ہوتا ہے وہی شرافت, جہاں علم ہوتا ہے وہی نجابت, جہاں علم ہوتا ہے وہی پر انسانیت و شرافت, تقویٰ, طہارت علم کے اندر ہے. اور جہالت کو ظلمت سے تعبیر کی گئی ہے, جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے علم کی روشنی کو پھیلاؤ. یہ مدارس عربیہ جو جامعہ امداد العلوم یا اور دیگر ادارے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہیں, یہی مدارس ہیں جو انسانیت کا سبق پڑھا رہے ہیں, یہی مدارس ہیں جو مانوتا کا درس دے رہے ہیں, یہی مدارس ہیں جو ہمیں شعور بندگی دے رہے ہیں, یہی مدارس ہیں جو معرفت خداوندی دے رہی ہے, یہی مدارس ہے جو عشق رسالت کا جان پلا رہے ہیں, یہی مدارس ہے جو ماں باپ اور والدین کی تعظیم کا سبق دے رہے ہیں, یہی مدارس ہے. یہ مدارس اگر تباہ ہو گئے تو نہ آپ کے اندر انسانیت رہ جائے گی, نہ آپ کا عقیدہ رہ جائے گا, نہ آپ کا صحیح عقیدہ رہ جائے گا, نہ آپ کے اندر انسانیت رہ جائے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, علم کی روشنی کو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت, امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ایک پیغام دیتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زور سے بولیں سبحان اللہ. اپنے آقا کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یا حبیب اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شہ کا داد لے کے چلے, اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے. بات چل رہی تھی علم کی, علم روشنی.
جہالت تاریکی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا اور جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دی گئی۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو روشنی سے تعبیر فرما کر کے بتا دیا کہ علم جہاں ہوگا وہیں روشنی ہوگی۔ یہ ادارے آپ کو انسانیت کا سبق دیتے ہیں، یہ ادارے شعور بندگی عطا کرتے ہیں، یہ ادارے معرفت خداوندی کا جام دیتے ہیں، یہ ادارے آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ یہی ادارے ہیں کہ جن اداروں سے نکلنے والے لوگ ہندوستان کی آزادی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسا عظیم الشان مدرسہ قائم فرمایا جسے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دار الصفہ کہا گیا۔ دار الصفہ ایک ایسا مسجد نبوی شریف میں مدرسہ قائم کیا گیا جس مدرسے سے جب علم کی روشنی حاصل کیا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بن کر کے چمکے ہیں، فاروق عمر فاروق اعظم بن کر کے چمکے ہیں، عثمان غنی جامع القرآن بن کر کے چمکے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنا جامع القرآن بن کر کے چمکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے علم بردار اور شجاعت کے آقا بن کر کے چمکے ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگلوں میں سب سے عظیم سپہ سالار حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلامی جنگوں میں نصرت اسلام کو عطا فرمائی، یہ اسلام کس طریقے پر فتح النصرت اسلام کو حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی مدرسے کو جو بنیاد تھی دار الصفہ کی، پھر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، مدرسے قائم کیے جانے لگے، درسگاہیں قائم کی جانے لگی، علماء کو بلایا جانے لگا، علم و فضل کے جواہر پارے لٹائے جانے لگے، اور علم حاصل کرنے والوں کی جماعت آنے لگی، علماء پڑھنے لگے، علماء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس عربیہ جو آپ کے اور قوم کے مستقبل کی ضمانت ہے، ان مدارس کو مضبوط کیا جائے، ان مدارس کی تعلیمی کمزوری کو دور کیا جائے، ان مدارس میں کمیٹی کے اختلاف کو دور کیا جائے، ورنہ اگر یہ مدرسے باقی نہیں رہیں گے قوم کے نوجوانوں اور قوم کے لوگوں تو یاد رکھو آپ کا اسلامی تشخص باقی نہیں رہے گا، آپ کی اسلامی شناخت باقی نہیں رہے گی، آپ کے چہرے پر جو سنت رسول اللہ دکھائی دے رہی ہے وہ آپ کے چہرے پر باقی نہیں رہے گی، آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہیں رہیں گی۔ اسپین کی سرزمین پر سب سے پہلے مدرسوں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اور پھر حالت کیا ہوئی دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ اس بھارت کی سرزمین پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کا اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والا دہلی کی جامع مسجد کے منبر و محراب سے کوئی اور نہیں تھا، مدرسے ہی سے نکلا ہوا ایک عظیم الشان عالم دین تھا جسے دنیا علامہ فضل حق آبادی کے نام انقلاب زندہ باد کا نعرہ
علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت الرضوان نے لگایا، اور پھر انقلاب زندہ باد کی یہ چنگاری ایسی ابھری کہ تن کے گورے من کے کالے ہندوستان چھوڑ کر کے انہیں بھاگنا پڑا اور ہندوستان کو آزادی کا پیغام۔ یہ مدرسے ہی سے فارغ ہونے والے اور مدرسے ہی سے نکلنے والے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے علم و فضل کے جواہر پارے لٹانے والے یہی علماء ہیں۔ یہ طلبہ یہ حافظ قرآن بن گئے، یہ عالم دین بن گئے۔ آج آپ ان کو ہار پھول پہنائیں گے، علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی۔ علماء کرام اور اساتذہ کرام کا سینہ بالکل فخر و انبساط سے اور فرحت و مسرت سے ان کا سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء اقربا، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار آج یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے قوم کے علماء کی جو قوم تعظیم نہیں کرتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، آج قوم کی تباہی میں سب سے بڑا ایک اہم سبب اور ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اکثر دھیرے دھیرے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کی نفرت ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک طبقہ سوشل میڈیا پر آ کر کے علماء کے خلاف زہر اگلتا نظر آ رہا ہے۔ آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ علماء امت کے چراغ ہیں، یہ علماء امت کی روشنی ہیں۔ علماء کو امت کا چراغ کہا گیا ہے۔ چراغ جہاں ہوتا ہے روشنی وہی ہوتی ہے، چراغ جہاں ہوتا ہے نور وہی ہوتا ہے، چراغ جہاں ہوتا ہے اجالا وہی ہوتا ہے، چراغ جہاں ہوتا ہے وہیں پر اجالا روشنی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے علماء کی تعظیم کرتے رہیے، علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت، علماء سے مصافحہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کر لیا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا، جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کر لی گویا کہ اس نے میرے چہرے کی زیارت کر لی۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء کرام کے قدموں کو لانے کے لیے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضرت سب کے سب ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ علماء کی قدر کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور تا قیام قیامت علماء کی قدر ہوتی رہے گی۔ اور یہ علماء جو آج عالم بنے، فاضل بنے، حافظ قرآن بنے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس عربیہ میں ایجوکیشن جدید ماڈرن کے ذریعے بھی تعلیم دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ بلا شبہ جدید ماڈرنائزیشن کے ذریعے جدید تعلیم بھی دی جائے، لیکن یہ علماء جن کے سینے میں قرآن پاک کی تفسیریں موجود ہیں، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء جن کے سینوں میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ یہ قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے میں، سال بھر میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں حافظ قرآن آگے رہے گا، بیرسٹر پیچھے، انجینئر پیچھے، پروفیسر پیچھے، لیکچرر پیچھے، ڈائریکٹر پیچھے، پردھان جی پیچھے، سیٹ صاحب پیچھے، ساہوکار صاحب پیچھے، سب کے سب پیچھے، اور حافظ قرآن اور سے بولو، سب کے سب بولو، حافظ قرآن سب سے بہتر جگہ مسجد، سب سے بہتر مقام منبر، اور اس مصلی پر
کھڑا ہونے والا حافظ قرآن ہے، اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ اور کل میدان قیامت میں انہی حفاظ سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن پڑھیں گے اور جنت میں جب انہیں داخلہ دے دیا جائے گا تو رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اے قرآن کے حافظوں قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں آگے بڑھتے جاؤ۔ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے، جنت کے ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ حافظ قرآن 10 پشتوں کی بخشش کرائے گا۔ کتنے پشتوں کی؟ 10 پشتوں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہیں، 4000 روپیہ 5000 روپیہ کمائیں گے، کہاں زندگی بسر ہوگی، کیسے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ مگر یاد رکھو علماء کرام اور حافظ قرآن کی عظمت کو نہ دنیا کا کوئی سیٹھ پہنچ سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ساہوکار پہنچ سکتا ہے۔ ان کی عظمت اتنی بلند کر دی ہے اللہ نے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، کہ ان علماء کے آپ ہر موڑ پر محتاج ہیں۔ پیدا ہوئے آپ کے کان میں اذان دینے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی مسجد کا امام ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی معاملہ ہوا، شرعی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہوا، آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، اور جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ علماء کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ مگر جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کا وصال اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، عالم دین ہی جنازہ پڑھا رہا ہے، عالم دین ہی دعائیں مغفرت کر رہا ہے، عالم دین ہی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے آپ کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، کلمے کی تلقین کوئی اور نہیں کر رہا ہے، عالم دین ہی کر رہا ہے۔ اور 3 دن کے بعد جب تیجا ہوا، فاتحہ ہوا، علماء ہی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، علماء ہی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیدا ہونے سے لے کر کے زندگی کے تمام میدانوں میں اور قبر کی آخری منزل تک آپ علماء کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ یہ بتائیے، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ علماء کے محتاج ہیں۔ اور جو عالم دین کی قدر کرتا ہے نا، اللہ اکبر، میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں دیکھا ہے کہ علماء کی قدر کرنے والے، علماء کی عزت کرنے والے، وہ اس طرف بڑھتے ہیں، اس طرف بڑھتے ہیں جیسے سیلاب کا پانی بڑھتا ہے۔ ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی حلال تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء کی دعائیں لیتے ہیں، مشائخ سے دعائیں کراتے ہیں، وہ تعظیم کے لیے علماء کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ نائب رسول ہے، یہ نائب رسول ہے۔ یہ نائب رسول بننے والے علماء فضلاء دارالعلوم اہل سنت امداد العلوم کے تمام اساتذہ اور ممبران عہدیداران، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ ادارہ اسلام کا قلعہ ہے، تمام ادارے اسلام کے قلعے ہیں، اور یاد رکھیے مدارس کے ایجوکیشن سسٹم کو اور مضبوط کیا جائے۔ ہمارا بچہ آگے چل کر کے وہ اس دور میں دور حاضر کے لحاظ سے وہ تعلیم بھی حاصل کرے، اور پھر اور جب آگے بڑھے تو ایسی صورت میں وہ قوم کی رہنمائی بھی کرتا ہوا نظر آئے، دینی معاملات کو بھی آگے بڑھائے، اور دنیاوی معاملات میں بھی وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے۔ میرے تمام ممبران عہدیداران یہاں پر موجود ہوں گے، میری آواز بھی ان تک پہنچ رہی ہوگی، میں گزارش کروں گا اور ان سے التماس کروں گا کہ آؤ آپ اور آگے بڑھو۔
آپس میں متحد ہو کر کے اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ مدارس کے ایجوکیشن سسٹم کو اور مضبوط کیجئے۔ مکاتب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارا بچہ حفظ قرآن کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر اس کا تلفظ درست نہیں ہوتا ہے۔ 1 سے لے کر کے درجہ 5 تک وہ بچہ درجہ پنجم پڑھے تو اس کی زبان سے جو الف سے لے کر کے یہاں تک حروف تہجی بالکل مخارج اور صفات کے ساتھ ادا ہونی چاہیے تاکہ وہ حفظ قرآن کے میدان میں آگے بڑھے، اس کا 1-2 سال ضائع نہ جائے۔ تو ایجوکیشن سسٹم کو ہم اگر مضبوط کریں گے ہماری قوم کا بچہ آگے بڑھے گا، قومی معاملات میں وہ آگے بڑھے گا، قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا علامہ برکت علی صاحب، علامہ کلام اظہر صاحب، علامہ اشتیاق صاحب اور ہمارے بڑے حد العزیز حضرت حافظ قاری استاد القرہ حضرت حافظ قاری محمد صابر علی صاحب مشاہدی اور دیگر اساتذہ کرام کو، علامہ عبدالرحمن صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک پیغام جو میں نے آپ کو دیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آج آپ دیکھو وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں، کتنے فتنوں کا نام لوں، بہت سارے فتنے ہیں۔ آپ نے روڈ پر دیکھا ہوگا ایک سفید پٹی لگی رہتی ہے اور وہ سفید پٹی کوہرے میں ڈرائیور کی رہنمائی کرتی ہے۔ ڈرائیور اسی سفید پٹی کو دیکھتا ہے، کوہرا ہے چاروں طرف، کہاں جاؤں، گاڑی کس طرف لے کے جاؤں، کہیں گاڑی گڈھے میں نہ گر جائے، کہیں گاڑی ندی میں نہ چلی جائے، چاروں طرف کوہرا ہے، کہاں لے کر کے جائے۔ سفید پٹی کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور منزل کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرات اس سفید پٹی کا نام ہے کہ ان تمام فتنوں کے کوہروں میں وہی سفید پٹی ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ جس طریقے پر ایک ڈرائیور اسی سفید پٹی کو پکڑے ہوئے اور نگاہ بنائے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اس کی گاڑی نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے، نہ آگے نہ دائیں جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر مسلک اعلیٰ حضرت اس پٹی کا نام ہے کہ اس پر مضبوطی سے چلتے رہو گے تو ایسی صورت میں آپ بھٹک نہیں سکتے ہو، آپ کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہو اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیما خط خطین، نبی کونین نے خطوں کو کھینچا، ادھر بھی کھینچا ادھر بھی کھینچا اور بیچ میں ایک خط کھینچا تھا اور آقا نے فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اسی سیدھے راستے کے علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی آمد ہوئی ہے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ابھی ان علماء کے بیانات کو آپ کو سننا ہے، شعراء کی باتیں سننی ہیں اور ان طلباء اور ان فارغین کے مقدس چہروں کو آپ کو دیکھنا ہے جب ان کے سر سے دستار باندھی جائے۔ اتنا خوبصورت منظر جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسک، تمنائیں آرزویں مچلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو خوش رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا وقت دیا اور ان کے لیے اخراجات فراہم کیے کہ آج یہ حافظ قرآن اور یہ قرآن عالم دین بنے۔ بہت بڑی نعمت انہوں نے حاصل کر لی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے پیغام دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا